سے بہتر اور بلند آواز سے درود تلاوت فرما دیجیے۔ اجازت ہے اللہ کی گفتگو شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یبدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ درود تلاوت فرما دے محمد عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگان دین، نوجوانان ملت جعفریہ، شیعہ سنی دوستو، 1400 سال بعد مسلسل ہم ذکر محمد و آل محمد کروا رہے ہیں، کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ظلم چاہے 1400 سال پہلے ہوا ہو، ظالم کا ساتھ کسی دور میں نہیں دینا، اس لیے کہ ظالم چند لمحوں کے لیے زندہ باد ہو سکتا ہے، لیکن دلوں پر راج ہمیشہ مظلوم کا ہوا کرتا ہے۔ میری آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہو گئی۔ ظالم کا دربار جب تک حکومت ہو تب تک قائم رہتا ہے۔ ادھر ظالم کا ظلم ختم ہوا، ادھر دربار ختم ہوا۔ کیسا مظلوم ہے میرا حسین۔ دنیا نے کہا کہ حسین ہم جیت گئے، تو ہار گیا، لیکن حسین کے بیٹے نے دربار میں کھڑے ہو کر کہا ابھی نہیں، چند لمحوں کے بعد پتہ چلے گا کہ ہارا کون ہے، جیتا کون ہے۔ ادھر علی کے علی بیٹے نے خاموشی اختیار کی، ادھر سرکاری مؤذن نے آذان شروع کی۔ ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر، حسین کے لال نے کہا اللہ واقعی اکبر ہے۔ ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حسین نے لال کے لال نے کہا کہ اللہ واقعی وحدہ لا شریک ہے۔ ادھر نام محمد آیا، ادھر علی کے علی لال نے انگڑائی لے کر کہا یزید یہ تو بتا، یہ جس محمد کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ تیرا کچھ لگتا ہے؟ یزید تخت بھی تیرا ہے، تاج بھی تیرا ہے، سپاہی بھی تیرے ہیں، دربان بھی تیرے ہیں، پہرے دار بھی تیرے ہیں، فتح کا جشن بھی تو منا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جیت گئے، علی تو ہار گیا۔ مجھے بتا تو صحیح
محمد کا تذکرہ آج ہو رہا ہے، یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ علی جیسے بیٹے نے دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر دلیل ایسی دی کہ جسے تخت پہ بیٹھا ہوا بے غیرت بھی رد نہ کر سکا، مجبور ہو کے کہتا ہے محمد میرا نہیں تیرا کچھ لگتا ہے۔ پھر علی کے علی بیٹے نے سوال یہ کیا بتا تو صحیح پھر جیتا تو ہے یا میں؟ یہ آل محمد اتنے بڑے لجپال ہیں، یہ بندے کی حیثیت نہیں دیکھتے، بندے کا خلوص دیکھتے ہیں۔ او خلوص نیت کے ساتھ ذکر ہو۔ اس علاقے میں آغا جمیل صاحب آپ نے حکم دیا، میں حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اس علاقے میں کون تھا جو اشفاق حسین بخاری کو جانتا تھا؟ یا ان کے ماموں تھے یا وہ تھے؟ مہاجر بن کے آئے، بس ایک ہی ہے، شوق ایک ہی ہے، محبت ایک ہی چیز سے ہے، ذکر محمد و آل محمد۔ یہ جملہ تنزیل اشفاق کا آج کی مجلس میں ساتھ لیتے ہوئے جاؤ اور یاد کرو گے کہ یہ جملہ اس پاک منبر سے ادا ہوا تھا، حسین کے ساتھ مخلص ہو کے چلو تو صحیح، تم دنیا میں حسین حسین کرو گے، تمہاری قبر کے اندر حسین حسین ہوگا۔ بھائی تصور کوئی نہیں جانتا تھا اشفاق حسین کو، ایک ہی وقت تھا سب سے بڑا، ذکر حسین کرواتا تھا، جب تک نہیں کرواتا تھا جہاں بھی ہوا وہاں پہنچ گیا، اور پھر ایسے نہیں سنا کہ 2 گھنٹوں کے لیے بیٹھا اور چلا گیا، نہیں، مجلس شروع ہوئی تو بیٹھ گیا، آخری ذاکر نے ذکر کیا پھر اٹھے، ودا کیا پھر کھڑائے۔ جملہ ادا کروں دوستو، اشفاق حسین بخاری تب اٹھے جب آخری ذاکر نے ذکر کیا، مجھے منبر حسین کی عظمت کی قسم ہے میں جملہ ہرگز ادا نہ کرتا اگر میں خود موجود نہ ہوتا۔ گھر سے اشفاق حسین بخاری کا پاک جسد اٹھا تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی صدا تھی، اٹھا تو آل محمد پہ درود، جہاں دفن ہونا تھا وہاں پر اشفاق حسین بخاری کا جسد رکھا گیا، 7 ذاکروں نے آ کر ذکر حسین کیا۔ ابھی اشفاق حسین بخاری قبر میں نہیں ہے، باہر ہے، ادھر مولا کی بارگاہ میں نماز جنازہ پڑھی گئی اور خالق سے التجا کی گئی، مولا یہ تیرا بندہ ہے، تیری کنیز کا عبد ہے، اور ہم اس کے لیے بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ کلمے ادا کرنے کے بعد 7 ذاکروں نے ذکر محمد و آل محمد کیا، اور میرا یقین ہے کہ وہ سن رہے تھے۔ 7 ذاکروں نے ذکر محمد و آل محمد کیا، 7 ذاکروں کے بعد نوحہ خان اٹھا، حسین کا نوحہ پڑھا، حسین کے نوحے کی گونج میں سرکار کا جسد خاکی قبر کے قریب گیا۔ مجھے رشک آتا ہے خدا کی قسم، کبھی کبھی اشفاق حسین بخاری کی قسمت پہ، اللہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو، لیکن اس منزل پہ ایک جملہ کہتا جاؤں، میں نے زندگی میں پہلا شخص دیکھا ہے کہ جس کے دفن ہونے سے پہلے زیارت عاشورہ پڑھی گئی۔ ابھی آنکھوں کو تھام کے رکھنا ہے، ابھی آپ نے حکم دیا ہے تو حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔
قبر کے اندر اشفاق حسین بخاری صاحب کی قبر کے اندر زیارت عاشورہ پڑھی گئی. کیا قسمت ہے میرے والد محترم کی. ادھر زیارت عاشورہ پڑھی گئی اور ادھر تیار ہیں سارے کے سارے کہ ہم زمین کے سپرد کریں. لیکن ایسے میں عرفان نے شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھے، اس لیے کہ ان کو یہ مصائب پسند تھے. قسمت ہے نا اپنی اپنی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گلی میں کھڑے ہو کر ذکر سنتے ہیں. یہ صلہ دیا ہے آل محمد نے. جب تک رہے مجلس کی زینت رہے، جب وہ قبر میں گئے تو ذکر ان کی زینت بنا. آل محمد سے مخلص ہو جاؤ، آل محمد تمہاری گمنامی کو ختم کر دیں گے. اور جانتے ہو کیوں دوستو؟ اس لیے کہ اس اللہ نے بھی کہا کہ میں چھپا ہوا تھا. چلو اس لمحے سے ذرا سا آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا تھا، ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو کیا کیا؟ محمد و آل محمد کو خلق کیا. پتا چلا اللہ اپنا تعارف کروانا چاہے تب بھی آل محمد. ہم جیسے گمناموں کا اگر تعارف ہو تو بھی آل محمد. ہم جیسے چھپے ہوئے جن کا کوئی تعارف نہیں، جن کو کوئی نہیں جانتا. اور میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلفیہ کہتا ہوں کئی بندوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بڑا بیٹا ہے. ان کی وجہ سے ہمارا تعارف ہوا کہ یہ ہے تنظیم. اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ کہیں بھی جائیں تو کہتے ہیں یہ ہے ذاکر آل محمد. ہمارا تعارف یہ والد ہے یا یہ ذکر ہے. یہ اتنے بڑے لجپال ہیں کہ ہم جیسے کم ظرفوں کو بھی دنیا کہتی ہے یہ ذاکر ہے. یہ تو احسان ہے مومنوں کا، ورنہ ذاکر تو وہ اللہ ہے. بھئی یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا میرا ذکر کرو. اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ کیا یہ ہم جیسوں کو اللہ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا؟ ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ ہمیں کیا پتا کہ اللہ کس ہستی کا نام ہے؟ بھئی ہمیں تو معرفت اس کی ہو جو ہمیں نظر آئے. بھئی ثاقب موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں، ادراک ہوا آنکھوں کے ذریعے، یہ بولے تو کانوں کے ذریعے پتا چلا بھائی ثاقب موجود ہیں. اللہ تو نہ دیکھنے میں آتا ہے، نہ سننے میں آتا ہے، نہ چکھنے میں آتا ہے، نہ سمجھنے میں آتا ہے، نہ اللہ چھوا جا سکتا ہے. تو 5 ہی طریقے ہیں ادراک میں آنے کے. یا دیکھ کر آنکھ سے نظر آتا ہو تو ہمیں پتا چل جائے یہ ہے اللہ. لیکن کیا کریں، امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں پہلے خطبے میں اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. الحمد ہے اس اللہ کے لیے جس تک تعریف کرنے والی زبانیں نہیں پہنچ سکتی. پتا چلے جس تک تعریف کرنے والوں کی زبان نہ پہنچ سکے اسی کے لیے الحمد ہوتی ہے. مسلمان مورخین مفسرین نے لکھا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے. بھئی یہ تعریف کس کا ترجمہ کیا؟ یہ تعریف کس کا ترجمہ کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. تعریف ہے اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے. بھئی الحمد کا تعلق ہے اللہ سے. بھائی تصور تعریف اس کی ہوتی ہے جو سمجھ میں آ جائے.
لو میں مثال دیتا ہوں، میں نے یہ کتاب اٹھائی، پڑھی، دیکھی، سمجھی تو پھر سمجھ میں آئی۔ میں نے اٹھائی، دیکھی، پڑھی، سمجھی، پھر سمجھ میں آئی۔ اللہ تو پڑھنے میں بھی نہیں آتا، تعریف کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سمجھ لیا جائے۔ بھائی آپ نے گلاب کا پھول دیکھا اور کہا سرخ ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، ذرا سونگھ کے تو دیکھوں خوشبو بھی ہے یا نہیں۔ آنکھ نے بتایا کہ گلاب کا پھول ہے، آپ نے سونگھا موتیے کی خوشبو آ رہی ہو، آپ کہیں گے نہیں نہیں گلاب نہیں موتیا ہے۔ کیسے پتا چلا موتیا ہے؟ خوشبو نے بتایا۔ کس چیز نے بتایا گلاب ہے؟ آنکھوں نے بتایا۔ تو جو سونگنے میں آ جائے اس کا پتا چل جاتا ہے موتیا ہے، جو دیکھنے میں آ جائے پتا چل گیا کہ گلاب ہے۔ برف کو ٹٹول کے دیکھا، ٹھنڈی ہے، برف ہے، یعنی چھونے سے پتا چل گیا۔ اس اللہ کی تعریف کیسے ممکن ہے؟ اللہ دیکھنے میں تو آیا نہیں، چھونے میں تو آیا نہیں، سونگنے میں تو آیا نہیں، چکھنے میں تو آیا نہیں، ہاتھ اللہ کے تو ہے نہیں، جسم اللہ کا تو ہے نہیں، پھر کیسے پتا چلا کہ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس لیے علی نے فرمایا، علی نے بتایا، جو جانا جائے، جو پہچانا جائے، جو ادراک میں آ جائے اس کے لیے تعریف ہے، اور جو ادراک میں نہ آئے اس کے لیے الحمد ہے۔ ساتھ ہیں میرے دوستو؟ مشکل موضوع ساتھ لے چلا ہوں، اگر آپ ساتھ رہیں تو الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون۔ نہ تعریف کرنے والی زبان اس کی الحمد تک پہنچ سکتی ہے، ولا یحصی نعماہ العادون، نہ گننے والے اس کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں۔ ایک ایک جملہ میرے مولا کا اس لائق ہے کہ اس پہ پوری مجلس پڑھی جائے۔ الحمد اللہ کے لیے اس تک کوئی زبان تعریف کرنے والی الحمد تک نہیں پہنچ سکتی، نہ کوئی گننے والا اس کی نعمتیں گن سکتا ہے۔ بھائی کیا ہے نعمت؟ مولا کے خطبے پر روک کر ایک سوال پوچھ رہا ہوں اپنے مجمع سے، کیا ہے نعمت؟ علامہ عرفان حیدر آبادی اللہ مقاموں کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ علامہ فرمایا کرتے تھے، ہر وہ شے نعمت ہے جسے زوال نہیں۔ ہر وہ شے نعمت ہے جس کو زوال نہیں۔ چلو نعمتیں گنتے ہیں، کیا کیا نعمت ہے؟ کیا دولت نعمت ہے؟ اس لیے کہ اسے زوال ہے، آج ہے کل نہیں ہے، پرسوں پھر ہے، پرسوں پھر نہیں ہے۔ ہے نا بے وفا؟ جو بے وفا ہو وہ نعمت نہیں ہوتی۔ ہر وہ شے نعمت ہے جسے زوال نہیں۔ ہر نعمت ہے، آج ہے کل نہیں ہے، پرسوں پھر ہوگا، ترسوں پھر نہیں ہوگا۔ تو پھر نعمت کیا ہے؟ پتہ چلا نعمت کسی عظیم شے کا نام ہے۔ بھائی نعمت اتنی عظیم ہے تو اللہ نے کہا نا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں کی ہیں۔ کیا ہے نعمت؟
کوئی عظیم شے ہے جسے نعمت کہتے ہیں. اگر عظیم نہ ہوتی تو نماز میں کھڑے ہو کر اپنے رسول سے یہ نہ کہلواتا کہ کوئی اور سورت پڑھے نہ پڑھے، الحمد ضرور پڑھے، واجب ہے ضرور پڑھو، ضرور پڑھو. اور الحمد میں کیا ہے؟ ان لوگوں کا رستہ. نماز تو ہے اللہ کی، اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کا رستہ. میرے مولا ہم تو تیری بارگاہ میں آئے ہیں تیرے رستے کی تلاش میں، اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم جو تیرا ہے اس پہ قائم رکھ. اور پھر تو کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ انعام ہوا. تو پتہ چلا وہ ہم جیسے تو نہیں ہوں گے جن پہ انعام ہوا. انعام کسی عظیم شے کا مطلب ہے، کسی عظیم شے کا نام ہے. تو پھر ڈھونڈو مسلمانوں وہ نعمت کیا ہے، وہ نعمت کیا ہے جو جب نازل ہو جائے تو پھر ان کے رستے پہ چلتے ہیں. مجھے عزت علی کی قسم، علی نے ممبر کوفہ پر ممبر رسول پہ کتنی مرتبہ کہا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام علی ہے. علی بادشاہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام علی ہے. یعنی جس سے بڑی کوئی نعمت ممکن نہ ہو. چلو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا کیا نام ہے؟ سپریم کورٹ. یعنی ایسا کورٹ جس کے بعد کوئی عدالت نہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے تو علی کو کہتے ہیں سپریم نعمت. ایسا کہ باپ قانون سے واقف ہے، سپریم کورٹ جب فیصلہ دے دے پھر کسی عدالت میں اپیل نہیں ہوتی. جب سپریم کورٹ فیصلہ دے دے پھر کسی عدالت میں کیس پیش نہیں ہوتا. اللہ نے علی کی نعمت عطا کر کے مہر لگا دی کہ اس سے بڑی نعمت میرے پاس ہے ہی نہیں. یہاں تک آگے ہمارے ساتھ علی ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت. قرآن نے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمت ہوئی. اب قرآن کو اپنے سر پہ رکھ کر بتاؤ علی کس کو نعمت کے طور پہ ملا؟ میں تمام مسلمانوں کو سوالات چھوڑ کے جا رہا ہوں. علی جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں نہیں، جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ نے عطا کسے کی؟ اگر کہو کہ سرکار محمد مصطفیٰ کو الحمدللہ عطا کی سب سے بڑی نعمت، لیکن گھر میں کس کے آیا؟ جملہ میرا ادھورا ہے لیکن میں تمہیں سلام کر رہا ہوں جو پہنچ گئے. گھر میں کس کے آیا؟ جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کس کے گھر میں آیا؟ چلو اگر کہو کہ آمد کہاں ہوئی تو اللہ نے اپنے گھر میں آمد کروائی. اور اس گھر سے کہاں گئے؟ ابو طالب کے گھر میں. تو مسلمانوں یا تو بے غیرتی چھوڑ دو یا پھر الحمد پڑھنا چھوڑ دو. جب تک صراط الذین انعمت علیہم قرآن میں موجود ہے تمہیں ایک گھر نظر آتا رہے گا جس گھر کا نام ابو طالب کا گھر ہے.
وجود ہے تب تک تمہیں سرکار ابو طالب کا گھر نظر آتا رہے گا، اور نہ صرف نظر آتا رہے گا بلکہ نماز میں تصور میں ابو طالب نظر آئے گا۔ اور سارے مسلمان یہ کہتے ہیں جی نماز میں غیر اللہ کا تصور نہیں آنا چاہیے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو پھر تنزیل اشفاق کو جملہ کہنے کی اجازت دو کہ جن کے تصور آنے سے نماز باطل ہوتی ہے وہ اور ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے انعام یافتہ ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ سلامت رہو۔ اب کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا جب بندہ کہے گا صراط الذین انعمت علیہم، ابو طالب ذہن میں آئے تو تم نے ابو طالب کو کیا سمجھا؟ تم نے ابو طالب کو کیا سمجھا؟ تم نے تو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ ابو طالب جس ہستی کا نام ہے تم نے سمجھا ہی نہیں۔ ابو طالب کے گھر میں دو ہی تو پلے ہیں، خدا کی قسم ابو طالب کے گھر میں دو ہی تو پلے ہیں، دو ہی بھائی پلے ہیں، بھائی دو ہی پلے ہیں۔ اب میں کیا کروں کہ 1400 سال بعد کچھ لوگوں کو پیٹ میں درد شروع ہو گئی۔ کسی شاعر نے کہا علی باج محمد دے کوئی ویر بکھا میں نو، کئی لوگوں کو پیٹ میں مروڑ اٹھا۔ جی رسول نے سوائے علی کے کسی کو بھائی نہیں کہا۔ بھائی تصور آپ کو میں نے روایت سنائی تھی، کل انشاءاللہ میں وہی روایت سناؤں گا۔ رسول نے تو علی کے علاوہ کسی کو بھائی نہیں کہا۔ اور ویسے بھی قبلہ اصول دنیا ہے، بھائی بھائی آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے بھائیوں کا، کسی کا شجرہ نسب ملنا چاہیے۔ سلامت رہو۔ کم از کم شجرہ نسب ملنا چاہیے، جن کے شجرے تھے ہی نہیں وہ رسول کے بھائی کیسے ہو گئے؟ رسول کے بھائی ہونے کے لیے کم از کم شجرہ تو وہ ہونا چاہیے جو رسول کا ہے، کم از کم شجرہ تو وہ ہونا چاہیے کہ جس کے بزرگ کو رسول چچا کہیں۔ رسول جیسا ہونے کے لیے کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے رسول اپنا کرتا اتار کے دے۔ رسول کا رشتہ دار ہونے کے لیے کم از کم رشتہ تو اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ رسول قبر میں خود لیٹ کر دیکھیں۔ رسول قبر میں لیٹ کر دیکھیں کہ قبر پوری ہے۔ صلوات پڑھتے محمد ممکن ہو تو پھر درود پڑھتے محمد رسول اور علی سرکار ابو طالب کے گھر میں پلے ہیں۔ اگر اس کی تفسیر ہو تو وقت کافی ہو جائے گا، یہ آپ کی زحمتیں بھی تمام کرنا ہے، لیکن اتنا تو سوچتے چلے جاؤ رسول اور علی ایک گود میں پلے ہیں۔ ابو طالب کی عظمت کو کائنات قیامت تک سلام اور سجدے کرے تو حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پہلے جو پلا وہ محمد بنا، بعد میں جو بنا وہ علی بنا۔ یہ قسمت ہے اپنی اپنی، یہ مقام ہے اپنا اپنا۔ آج کے دن بس اتنی ہی زحمتیں تھیں، بھائی عرفان آ گئے اور انہی کا انتظار تھا۔ جو موضوع ہے وہ انشاءاللہ کل وہیں سے ابتدا کریں گے۔ آج کے دن
صرف 2 جملے مسائل کے سن لو. تیاری بھائی عرفان پڑھیں گے اور مضمون آگے لے کے چلیں گے. عزیزان گرامی قدر، میں ایک دانشور کا جملہ پڑھ رہا تھا. عجیب جملہ لکھا اس نے. 3 جملے لکھے اور میں دیکھتا ہوں اگر برداشت کر گئے تو 3 پڑھ دوں گا، نہ کر سکے تو 1.5 جملے پہ ممبر چھوڑ دوں گا. پہلا جملہ لکھا کہ کربلا کی بنیاد اس دن رکھی گئی تھی جس دن بطول کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا تھا. میرے مولا حسین کی گردن پر شمر کا وہ خنجر رکھنے کی ابتدا اس دن ہو گئی تھی جب پاک معظمہ بی بی نے کہا یا علی میرا محسن شہید ہو گیا. ابتدائے محرم ہے، علی کے بعد کیا کیا پرسے دیے، رسول کے بعد امت نے کون کون سے پرسے دیے ہیں اس ترانے کو. ہمارے والد گئے اس دنیا سے، ہم 40 دن تک پرسہ وصول کرنے کے لیے بیٹھے رہے. کبھی والد محترم کے دوست آ جاتے، ہمیں کہتے بڑا افسوس ہے آپ کے والد کا. کبھی ہمارے دوست آ جاتے، کہتے آپ کے والد صاحب بڑے اچھے تھے. کبھی ان کے ہمسائے آ جاتے، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے اور کہتے وہ بہت اچھے تھے. افسوس رسول کے بعد کسی نے اتنا نہ کہا بطول آپ کے بابا کے جانے کا بڑا ارمان ہے. اجرکم اللہ. کسی نے نہ کہا بطول آپ کے بابا کے جانے کا بڑا ارمان ہے. اللہ جانے وہ پرسہ کیسے کیسے امت ادا کرتی رہی کہ بطول کو کہنا پڑا بابا بابا آپ کے بعد اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ اگر روشن دن پہ ہوتے تاریک راتوں میں بدل جاتے. عزاداران محترم، جب امت نے اجر مقدس اس ادا سے ادا کیا نا بطول کو کہ پاک مخدومہ کا ہاتھ پسلیوں پہ آ گیا، جیسے ہی آنکھیں کھولی ایک جملہ کہا اما فضا میرے سر کے تاج کہاں ہیں، میرے علی سردار کہاں ہیں. اب جب علی سردار کا جناب فضا نے بتایا کہ آقا زادی آپ کے سرتاج کو دربار لے گئے ہیں، عزاداروں، اور جناب فضا نے فرمایا آپ کے سردار کو گلے میں رسی ڈال کر لے گئے ہیں. اب جناب سیدہ کو اپنی درد پھول گئی. ایک مرتبہ جناب فضا سے کہا اما فضا میرا برقع لے آ. جناب فضا نے کہا آقا زادی کہاں جائیں گی؟ کہا اب دربار نہیں جاؤں گی، اب اپنے بابا کے پاس جاؤں گی. عزاداروں، جناب سیدہ اپنے بابا کے پاس آئیں. عزاداروں، علی بادشاہ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی کی دیواروں نے اٹھنا شروع کیا. عزاداروں، دیواریں اٹھنا شروع ہوئی. تاریخ کا لفظ یہ ہے علی سردار نے دیکھا کہ اتنی بلند ہوئی کہ اس کے نیچے سے بندہ گزر سکتا تھا. عزاداروں، علی نے کہا زہرا تجھے واسطہ اس چادر کا جو کربلا میں لوٹ لی جائے گی، خدا کے لیے بددعا نہ دینا. عزاداروں، جناب زہرا نے ایک جملہ کہا یا علی آج یقین ہو گیا زینب کی چادر اٹھ جائے گی. اکبر کے سینے میں نیزہ